السلام نے دیدار کرایا. اور دوسرا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے بھی امام محمد رضا عاشق رسول اللہ کلام میں جنہوں نے جاتے نبی کریم علیہ السلام نے دیدار کرایا. اور پوری دنیا چھے کلام جناب پھیلے نے، پڑھے گئے، پڑھے جا رہے ہیں، مشہور نے. اساں نے جدوں دی آنکھ کھولی نا اپنی مسجداں دے اندر پڑھیا تے سوچا جاتا دیکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت نے نبی کریم علیہ السلام نے سلام دے درود پڑھے، سلام پڑھیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ تے بھی سلام پڑھیا. فرمایا جن کے دشمن بے لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن بے لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت واضح ہو گیا کہ کسی صحابی تنقید جائز ہے. اچھا بولو، کسی صحابی تنقید جائز ہے؟ ہر صحابی دا ادب کرنا واجب فرض ہے. کیوں؟ اس واسطے رب تعالیٰ نے قرآن انہاں نوں جنتی آکھیا ہے اور اللہ نوں اے بھی پتہ سی کہ بعد انہاں دے کی معاملات ہونے نے. اپنے قرآن میں فرمایا مینوں پتہ ہے جو کوئی بعد ہونا ہے. اور ایک مسلمان دا عقیدہ ہے رب تعالیٰ ہر چیز جاندا بھی ہے، جو کچھ ہونا ہے رب او دے بارے بھی خبر رکھدا ہے. جناب رب جاندا ہے، رب نوں اے بھی پتہ سی کہ حضرت علی تے حضرت معاویہ دے درمیان کی معاملات ہونے نے. رب تعالیٰ سب کو جانن دے باوجود رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سارے دے نال جنت دا وعدہ فرمایا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ آئے، حضور نے قرآن کی آیتاں سکھائیاں، قرآن سکھایا، شریعت سکھائی، انہوں نے پاک کیتا. انہوں نے پاک کیتا. اگر یہ آکھیا جائے کہ بعد دے صحابہ گمراہ ہو گئے سن، جی میں تواڈے سجے کھبے کچھ کالے دل والے تے کالے منہ والے کہہ چھڑ دے کہ صحابہ بعد وچ گمراہ ہو گئے سن. کئی بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے سن. میں آکھیا رب تعالیٰ نے جنت دے ٹکٹ کیناں نوں دتے نے تے جنت دے وعدے کیناں نوں نال کیتے نے تے محبوب نے پاک کیناں نوں کیتا ہے. رب دا قرآن ہے. بے شک اگر بعد جو گمراہ ہو گئے تو پھر نبی پاک کا قصور ہویا نا کہ نبی پاک نے انہوں نے صحیح پاک نہیں کیتا. قصور تے نبی پاک دا ہویا نا کہ صحابہ تے تنقید نہیں، اے نبی پاک علیہ السلام تے تنقید ہو رہی ہے. لہذا کسی صحابی دے بارے اسی تنقید سننی نہیں. جڑا کوئی گل کرن لگے نا کسی صحابی دے بارے کوئی نقص تے عیب تاریخی واقعات بیان کرے، ان کا اپنا بوتھا بند کر تے او لوگ نے جڑے پکے جنتی نے رب نے جو قرآن دے اندر فرمایا ہے. تو اپنی فکر کر، تو اپنی قبر دے بارے سوچ. تیرے کو نہیں پوچھا جانا صحابہ دے آپس وچ کی معاملات سن. رب دا قرآن کہندا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تواڈے واسطے او جڑا تساں کرنا ہے، جو انہاں نے کیتا انہاں نے او جواب دینا ہے. انہاں جو کیتا تواڈے کولوں نہیں پوچھا جانا. رب دا قرآن پیا کہیا جو ساڈے کول پوچھیا ہے کوئی نہیں جانا. اسی ایویں صحابہ دے بارے بغض رکھیے، اسی ایویں لعنت دے مستحق ہوئیے. اے تے پکے جلدی رب جانے صحابہ جانن اسی کون ہونے. اسی کوئی منصف ہاں، اسی کوئی جج جڑے صحابہ دے بارے فیصلے کریے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک جاری کہ نہیں. سبحان اللہ. اے اہل سنت ہو تو سنی بن کے رہو. سمجھ آئی کہ نہیں. صحابہ دے دشمناں نال ساڈی کوئی سلام دعا بھی نہیں ہونی چاہیے. صحابہ دے دشمناں دے نال جناب جا کے انہاں دے لنگر کھانے، انہاں دی مجلساں سنیاں، اے حرام ہے. کیوں؟ اس واسطے جڑے صحابہ دے تنقید کرن تے لعنتی نے. جو کہ میں کہ میں قرآن نبی پاک کی حدیث پڑھنا، حضور نے فرمایا لا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شر
جدو دیکھو میرے کسی صحابی دے بارے کوئی تنقید پیا کردا ہے، میرے صحابی جے نقص پیا کردا ہے، او دے عیب پیا کردا ہے، انہاں دے تنقید پیا کردا ہے، انہاں کوئی غلطیاں لعنت اللہ علیکم، تیرے تے اللہ کی لعنت کیوں؟ اس واسطے نبی دے صحابہ دے تنقید نہیں نہ کریندے۔ اس واسطے ساڈے نزدیک ہر صحابی کا احترام ہے تے او دا احترام کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ اچھا کوئی لوگ حضرت امیر معاویہ دے بارے بڑی بکواس کرتے ہیں، سمجھ آئی گئی؟ میں تھوڑا عقیدہ پکا کرنا ہے، پھر میلاد پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، صرف میلاد پڑھی جائیے، میلاد پڑھ کے تے اپنے بندے اسی کھو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ جناب دوجے پاسے جان لگ پے ہیں، کئی کالے منہ والے تے کالے دل والے ہو گئے، نورانی چہرے، سبحان اللہ، سنیاں دے چہرے نورانی نہیں، عقیدے جنہاں دے سونے ہون، سبحان اللہ، انہاں دے چہرے بھی نورانی، تے جنہاں دی نسبت نبی پاک نال ہوے، صحابہ نال ہوے، اہل بیت نال ہوے، اولیاء اللہ نال ہوے، انہاں دے چہرے کبھی کالے نہیں ہوندے، انہاں دے چہرے چٹے ہی ہوندے نے، روشن مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ اس واسطے اپنے عقیدے مضبوط رکھو، ایمان مضبوط رکھو، مت سجے کھبے ویکھو، ویکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ نے تانوں ہیرے کیسے کیسے عطا فرمائے ہیں۔ آقا گنج بخش علی حجویری ورگا کو بخائے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ورگا کوئی بخائے، ماشاءاللہ بے شک بے شک، حضور سلطان باہو ورگا کوئی بخائے، پیر سید میر علی شاہ صاحب ورگا کوئی بخائے، ماشاءاللہ جناب پیر حضرت کیلانی ورگا کوئی بخائے شیر، ماشاءاللہ، حضور شیخ محمد شریف بھائی فرد ورگا کوئی شیر بخائے نا، کہ نہ کوئی ہوگے کسے کول دے، اے اللہ نے توانو ایسے ایسے ہیرے تے شیر عطا فرمائے ہیں۔ حالے کہ سجے کبے میں نے پھر دے ہو کہ جناب او فلانے پاسے چل جائیے کہ فلانے پاسے چل جائیے، کسے مسئلہ کے تھے ہو جائے ہیرے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توانو عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبادلہ مناظرہ طے پایا غلام احمد قادیانی مرزائی نام، وہ مردہ کا امام مردہ کافر سے، پیر صاحب سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خط لکھتا ہے کہ تسی میرے نام مناظرہ کر لو، انج کرنے ہیں کہ تسی بھی لکھو تے میں بھی لکھنا، جیدہ خط سونا ہوئے گا نا وہ سچا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا لانتیا دعوے نبوت دے کم منشیاں لے، ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک بے شک، دعوے نبوت دے کم منشیاں لے، وہ ہے جو منشی سی سیالکوٹ کچہریاں دا، ایتھے زلیل خجل ہوندا رہیا، پار ہوندا رہیا، جدو کچھ نہ بنیا تے نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا، انگریز نے وہ پیسے دے دیتے پھر نبوت دا دعویٰ کر دیتا، تے انہیں وہی منشیاں کی گل کرنی سی۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا گل انج نہیں مکڑی، انج کرنے ہیں پھٹی دے اوتے کاغذ تے قلم تو بھی رکھ دے تے میں بھی رکھ دینا، میں بھی حکم دینا قلم تو لکھ تے تو بھی قلم تو حکم دے لکھ، جیتے آکھیا قلم آپ پہ لکھنا شروع کر دیو سچا ہوئے گا۔ جس وقت گل پہنچی نہ اودے کول مرزے قادیانی کول آندا نہیں جی اے نہیں ہو سکتا، کیوں انہوں پتہ سی میں جھوٹا میرے آتے تے میری بیوی نہیں لگدی، قلم نے کتوں لکھنا ہے تے جناب جس وقت مناظرہ نہ ہویا تے لوگوں نے آکھیا شاہ جی بروادے بھی لگے سو، تسی اگر قلم نو کہندے لکھ تے قلم نہ لکھدا تے پھر کی ہونا سی؟ آپ نے فرمایا میں خود تھوڑی آکھیا سی، میں خود تھوڑی آکھیا سی، اے کملی والے نجبان نے مینوں آکھیا سی، میرے دل تو آکھے گا ہو جائے گا، بلکہ آج اگر کل مردے زندہ کرنے بھی رک دیے نا، اگر جس قبر جو دے کھلو کے آکھے گا مردہ زندہ ہو جائے، آج ہو بھی کے لئے اکھر دے زندہ ہو جائے گا۔
جے ہیرے تے انہوں کو شیخ دے شیر کو بخائے نہ سن جنہیں ایک چیلنج آپ نے فرمایا سی جڑا ختم نبوت دا کم کرے او دی کانڈو تے نبی پاک دا ہاتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا سی نبی کریم علیہ السلام نے میرا علی آج جا گل مکائے یہ تے کاغذ قلم دی گل ہے نا جی اگر اس گل نوں تے گل مکے نا کہ جناب اپنی دوہیں کھڑے ہو جانے اسی تو میرے لیے میں بھی کھڑا ہو جانا تے غلام قادیانی بھی کھڑا ہو جائے قبر دے اوپر تو انا میں نبی ہاں تے میں نبی نہیں میں نبی کریم علیہ السلام دی آلہ تے حضور دا غلام ہاں میں صحابی بھی نہیں تابعی بھی نہیں تبع تابعی بھی نہیں میں بڑا دور ہوں لیکن او دے باوجود قبر تے کھلو جانے ہاں تو بھی مردے نوں آکھ اٹھ تے میں بھی آنا اٹھ کہ اگر جیندے آنکھیں مردہ زندہ ہو جائے گا وہ سچا ہوئے گا انہیں آنکھیں اتنے بڑا دعویٰ پیر سید زین علی شاہ صاحب بولے فرمایا میں نہیں دعویٰ کر رہا نبی گجپال نے میرے اجازت دیتی سی میرے علی آج مردے زندہ کرتے بھی جال مکے تے مکا چھڑیا سی وہ بھی دل کر کے بکھا رہے اے ہو جائے شیر کی نہ کول نے سنیو تو انے کول نے تکڑے ہو تسی سجے کبے منہ مار دے ہو کدی کسی دی مجلس کدی کدے دی مجلس کیوں جاتے ہو اپنے تھوڑے نے اپنے مولوی نے آکھو آج نبی پاک کے صحابہ دی شان سناؤ جناب آج نبی پاک کی آل دی شان سناؤ آج علی پاک دی شان سناؤ آج امام حسن حسین دی شان سناؤ آج حضرت فاطمہ زہرا دی مقام انہاں دی شان سناؤ تواڈے اپنے عالم سنا دوجے کوئی کیوں سنتے ہو تواڈے عالم نہیں کر سکتے ماشاءاللہ سبحان اللہ سمجھ کہ نہیں آئی کیا بات ہے مفتی صاحب گل بھاویں دوجا چنگی بھی کرے جدو ہے ہی پیدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدا کیتا ہی ٹھیک نہیں اسی او تے کوئی چنگی گل بھی نہیں سننی بابا آگے جی آگے کوئی مولوی صاحب نے کیوں جی گل کر دی تھی اگر جدا کیتا صحیح نہ ہوئے تے چنگی گل نہیں کرے نہیں سننی ایک کتھوں گل نہیں لو جی سنن دارقطنی دی روایت ہے حضرت محمد بن سیرین تابعین بڑے بڑے معبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے صحابہ کو انہاں علم سکھے ہے دین سکھے ہے تابعی نے اور بڑے بڑے معبر خوابہ دی تعبیر دسن تفسیر احکام تفسیر الاحلام انہاں دی تفسیر بھی لکھی ہے خوابہ دی تعبیر دی جناب انہاں دے کول آگے دو بندے ماشاءاللہ سنن دارقطنی دے اندر روایت موجود ہے وہ جلداں دے اندر عربی دے اندر کتاب حدیث پاک ہے سبحان اللہ آگے آکھنے لگے جناب او منکرین تقدیر سن تقدیر دے منکر سے جڑے آئے سن گمراہ سن بد عقیدہ سن آگے بیٹھ کے حضرت محمد بن سیرین کو آکھنے لگے جی اساں تواڈے سامنے قرآن دی آیت پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ماشاءاللہ 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 حضرت توجہ سبحان اگر اللہ یہ حال میں سن لے قرآن حدیث پڑھ سن لینی چاہیے سننے کی حال ہے اللہ نے عقل شعور دیتا جڑی چنگی چیز ہے عمل کریے جڑی نہیں چنگی پر چھوڑ دیں میں کہ حالے اتنا ایک قابل تو ہو گیا کہ ان چنگے پہچان ہے دیکھو قرآن پاک کے اندر تے حدیث اسلام تے شریعت تے تینوں پہچان ہے اتنی پہچان تینوں نہیں جنی تابعی نو ہے ماشاءاللہ جنہاں نے دین صحابہ کو سیکھے جنی پہچان دین دی انہاں نو ہے سانو تے نہیں نا حضرت محمد بن سیرین انہاں کول آ کے او جڑے منکرین تقدیر سن نا او آکھن لگے جی قرآن پڑھنے ہیں آپ نے فرمایا نہیں سننا سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے چلو دو حدیثاں سنا دی تو آپ نے فرمایا نہیں سننی اٹھو نکلو ایتھوں تسی دفاع ہوندے جا میں اٹھ جا ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ تسی دفاع ہوندے جا میں اٹھ جا اٹھ کے ٹر گئے نال جڑے ساتھی آپ دے جڑے شاگرد بیٹھے سن انہیں آکھیا جناب وہ قرآن ہی پڑھن لگے سن وہ حدیث ہی پڑھن لگے سن تانوں کیڑا حدیث قرآن دا پتہ نہیں سی تسی انہاں کول سنی بھی نہیں آپ نے فرمایا بد عقیدہ قرآن بھی پڑھے تے نہیں سننا بد عقیدہ حدیث بھی پڑھے تے نہیں سننی کیوں فرمایا انہیں معنی غلط بیان کرنا سی وہ اگر میرے دل دی گل بہ جاندی تے میں اپنی پڑھنی تو اکھڑ جاندا تے چنگا نہیں سنو ہی نہ ماشاءاللہ 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 ایک تابعی دا اے عمل ہے تو تسی تے اسی کون ہاں کہ جناب اکی سن لیا تے جڑے سنن کے حرج ہے تاہی کہ علماء نے فرمایا عام بندے نو کسی غیر مسلک غیر مذہب والے دی گل سننا حرام ہے او دے کول بیٹھنا بھی حرام ہے کیوں اے نہ ہوے کہ تیرا عقیدہ نہ بدل جائے ایمان نہ کھسک جائے تیرا حضرات لو جی ہن میں تین حدیثاں تواڈے سامنے نبی دے میلاد دے پیش کرتی ہوں سبحان اللہ جاگدے ہو کہ ستے ہو
جی سبحان اللہ. سنن نسائی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 310 سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة يعني أصحاب فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نشكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم فإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني إن الله يباهي بكم الملائكة. نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر صحابہ بیٹھے نے آپس دے اندر گلاں کچھ کر رہے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں جنہیں آج تسی کلے ہو کے بیٹھے. نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے چوں نکلے آ کے صحابہ کو کھلو گے پوچھا ما اجلسکم اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو یہی بے کر دے ہو بیٹھ کے آکھنے لگے نشکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. اس واسطے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ دا شکر پہ ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد پہ بیان کرنے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے اپنا محبوب سانو دے کے ساڈے تے احسان کیتا ہے اللہ دا شکر پہ ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد پہ بیان کرنے ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی محبوب دے کے ساڈے تے احسان فرمایا. حضرات گرامی قرآن پاک پڑھو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا مومناں تے انہیں جب اپنا رسول مبعوث فرمایا صحابہ کی اندر نے مننا علینا بکا اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے تانوں ساڈے پر بھیج چھڑیا ہے ساڈے پر بھیج کے اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے. پتہ چلیا جنہ بعد رسول آئے انہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے محفل سجا رہے سن اللہ کا شکر پہ ادا کر دے نبی پاک کا ذکر پہ کر دینے اللہ کا شکر پہ ادا کر دینے. اپنے صحابہ نے محفلہ کی دیا نے صحابہ نے میلاد کی دینے محفلہ بالکل کی دینے کی ہوتا ہے میلاد کے اندر نبی کا ذکر بیان کیتا جاتا ہے ولادت بیان کی دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی آمد بیان کی دی جاتی ہے. ایک قرآن کے اندر بھی موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی ولادت بیان کی تھی صحابہ نے مسجد سے بیٹھ کے شکرانے دیا محفلہ کی دیا بے کر دے کہ حضور اللہ کا شکر پہ ادا کرنے ہیں بڑا ذکر پہ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیتا ہے اللہ نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا سانو اسلام کی دولت عطا فرمائی اللہ کا شکر پہ کرتے ہیں نبی کا ذکر پہ کرتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے آج اسی بھی ہے پہ کرنے ہیں ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چچا لگتا ہے ایسے بہانے رنگ مل بینا ایسے بہانے رنگ مل بینا چچا لگتا ہے ایسے بہانے نبی کے ذکر کے بہانے رنگ مل کے اللہ کا شکر ادا کریے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذلک صحابہ اللہ کی قسم چکتے ایسے واسطے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت توجہ صحابہ اللہ کی قسم چکتے ایسے واسطے بیٹھے ہو قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک آگے حضور اللہ کی قسم ایسے واسطے بیٹھے ہو ماشاءاللہ آج اسی بھی ایسے واسطے بیٹھے ساڈا بھی اور کوئی مقصد نہیں حضرت جڑی کہ میں بشارت سنانی تے خوشخبری سنانی نبی دے زبانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا ایمان کو مضبوطی ملے گی. حضور نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم فرمایا میں تواڈے کول قسم اس واسطے نہیں کہ تواڈی زبان تے یقین نہیں سی نہ اے گل نہیں. حضور پھر قسم کیوں نہیں جے مسجد میں جے سان تواڈے صحابہ تواڈے سامنے جھوٹ بول سکتے سن قسم کیوں نہیں فرمایا انما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی میں بیٹھا سا بڑے حجرے جبریل میرے کو آئے آ کے رب کا پیغام دیتا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ حضور اے بات نکلو نا دیکھو جڑے کام تواڈے صحابہ میں کرتے ہیں نا اللہ
سامنے اللہ فخر پیا کردا ہے میں باہر نکلیا میں آگے دیکھا تے صحیح صحابہ کی پہ کردے نے جیڑا کم دیکھ کے اللہ فرشتہ دے سامنے فخر کرے میں تا قسم چکی ہے کوئی اور تے کم نہیں کرتے کی کرتے سن تے اے کم کرتے سے پر جیڑا اج تسی تے میں گل کرتے اللہ دا شکر بے ادا کرتے سن یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ فرمائی آج اے محفل بھی اسے واسطے منعقد ہوئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈے تے احسان کیتا ہے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ فرمائے اور سانو ایمان دی دولت بھی عطا فرمائے یہ کوئی نواں کام نہیں ہے تے صحابہ کرتے رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ روزی گل آ گئی نبی پاک دی میلاد دی مشکات شریف میں صفحہ نمبر 513 ہے ماشاءاللہ حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا ماشاءاللہ میلاد کا واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا ہے صحابہ نے سامنے بیان کیتا ہے نا کہ بیان کرنا نبی پاک کی ولادت اے نبی پاک کی سنت ہے اور سننا صحابہ کی سنت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمجدل فی دینتہ فرمایا او میرے صحابہ میں اس وقت بھی ختم نبوت کا تاج پا لیا سی جب آدم علیہ السلام کا کارا کنیا جا رہا سی عالم ارواح دے اندر سب تو پہلے اللہ تعالی نے میری روح نو پیدا فرمایا پھر میری روح نو نبوت نال سرفراز فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے واسطے فیصلہ فرما دیتا میرا ایک آخری نبی ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث فرمایا اللہ نے پہلا کے سارے نبیوں کو پہلے فرمایا ہے لیکن بھیجیا سارے نبیوں کو بعد سے ابتدا بھی میں انتہا بھی میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے فرمایا نبوت کا دروازہ بھی آپ پہ کھلیا بند بھی آپ پہ ہویا آپ فرمانے باب فتح ہے بشارت تو عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی دیا بشارت اپنی قوم کو دیا سن بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد اے میری قوم تیرے بعد جڑا قسمت والا رسول آنے والا ہے میں انہیں خوشخبری پیا دینا انہاں دا نام احمد ہوئے گا قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آمد کا ذکر کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ورقیہ
خاتمۃ الانبیاء من مولد خیر البریہ کہ نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث کی کتاب سب جناب 138 سال پہلے کتاب لکھی گئی 1305 کے اندر اور 1443 ایک روایت انہاں بھی لکھی اور جماعت نواب صدیق الحسن بھوپالی نے اہل حدیث دیوبندیات عالم حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین کے اندر یہ روایت لکھی لفظ کی نے فرمایا قد خرج لها نور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بالدہ دے پتری پتھر دے وچوں نور خارج ہویا کہانی کوئی واقعہ میں نہیں سنایا میں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا سونے نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں میں کوئی قصہ کہانی کو نہیں سنی جنہی دیر میں بیٹھے جا رہا پڑھے سامنے رب کا قرآن پڑھے یا سونے نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں میلاد ایک ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت توجہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قد خرج لها نور میری والدہ دے پتری اثر دے وچوں نور خارج ہویا نور ظاہر ہویا قد ادا انہا من قصور الشام فرمایا بیٹھیاں کے سن اپنے گھر مکے دے اندر ایک اپنے حجرے دے اندر کھڑکیاں بھی بند دروازے بھی بند لیکن اپنے کمرے دے اندر بیٹھ کے ملک شام دے محلات میرے نور دی وجہ نال بنا ویکھنیاں میرے نور دی برکت نال سارے محلات شام دے پہ ویندیاں سن ہزاراں میل دا سفر ہوے درمیان دے اندر پہاڑ بھی ہون جنگل بھی ہون دیوار بھی ہون مکانات بھی ہون لیکن کوئی شے آڑ نہ پڑی اپنے کمرے دے اندر بیٹھ کے شام میں محلہ اگر ماں بیٹھ تو دیئے تے خود نور والا مصطفیٰ کتنے تک بیٹھ سکتا ہے حضرات توجہ کرنا ذرا اللہ کو ذوق سلامت رکھے جذبہ سلامت رکھے ایمان سلامت رکھے عقیدہ سلامت رکھے آمین تے کہہ چھڑنا آمین تے کہہ چھڑنا کیونکہ ٹائم دی قلت ہے توجہ کرنا ذرا نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خواب کے اندر آگے بشارت دینے والے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ بشارت آسان دیندے سن انہاں نوں بھی انتظار سی نبی آخر زمان دے تشریف آوری دا جو سرکار آئے اسی پھر نہ کہیے آ گیا سونا کملی جھپ انتظار کرتے رہے دعاواں منگتے رہے خوش بختی دے ساڈے اساں دعاواں منگیاں نہ سا انتظار کیتے اللہ نے بغیر دعاواں دے بغیر انتظار کیتے اپنے کملی والا نجبان آخری نبی سانو عطا فرمایا پھر اپنی قسمت سے کیوں نہ ناز کریے کیوں نہ ناز کریے ماشاءاللہ انہاں خوشیاں منگیاں قد ادا آلہ منہ قصور الشام نور دے نال شام دے محلات روشن ہوئے نور دے نال نورانیت مصطفیٰ دا بیان خود نبی نے بات فرمایا خود نبی نے بیان فرمایا اندر جی بریلویاں تے نبی نور میں کہا جی دسو اے لکھیا نور کے نہیں لکھے ماشاءاللہ سبحان اللہ حدیث پاک دے اندر میں ایک اور ایمان کو مضبوط کرنے واسطے ہاں جی اے لکھے حدیث پاک دے اندر کہ اے حدیثاں نے بھی لکھیا اس حدیث نو کیوں انہوں نے بھی لکھیا نبی پاک نے اپنی نورانیت کا بیان فرمایا جو نبی دی اپنی زبانی نور نہ منن ساڈی تواڈی زبان دی یقین کر لے جدو نبی پاک تشریف لے آئے نور چمکیا نور ازلی چمکیا غائب
فضلی چم گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا چلیا نبی پاک نے اپنی ولادت خود بیان فرمائی لو جی حدیث نمبر 2 توجہ کرنا جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 201 مشکاہ شریف صفحہ نمبر 513 میں روایت موجود اور سارے محدثین نے روایت بیان کی ہے مسند احمد کے اندر سنن بیہقی کے اندر تقریباً 16 کتابوں کے حوالے میرے کو لگے نے جن کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور کے چاچے نے حضور کی بارگاہ میں آئے بڑے پریشان ہو کے نہیں لا کے بیٹھ گئے حدیث میں فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا انج لگتا سی بھی اہل قریش نے کافر نے نبی پاک دے نسب کے اندر تانا کیتا ہے حضرت عباس پریشان ہو کے بیٹھ گئے جب حضرت عباس کی پریشانی نبی پاک نے دیکھی نا آپ نے فرمایا صحابہ کو بلاؤ حضرت صحابہ نے بلایا صحابہ کٹھے ہو گئے مسجد میں گئے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر نبی کریم علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہو گئے فقال من انا اے صحابہ دسو میں کون ہوں فقالوا انت رسول اللہ سارے نے کہا کہ اللہ دے رسول ہو قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب فرمایا سنو میں کون ہوں میں اپنا تعارف خود کراں گا نبی پاک نے اپنا نسب خود بیان فرمایا اپنی تخلیق اپنی جناب پیدائش خود بیان فرمائی فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب فرمایا میرا نام محمد میرے باپ کا نام عبداللہ میرے دادا کا نام عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق وجعلنی فی خیرہم فرمایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا انہیں جو جن بنائے انسان بنائے انہیں جو بہتر کرو انسان رسی اللہ تعالی نے منو انسان دے پر رکھے ثم جعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة پھر انساناں دے دو گروہ بنائے عربی بنائے اجمی بنائے انہیں جو اللہ نے نزدیک عربی بہتر سن میں عربیاں دے اندر پیدا فرمایا ثم جعلهم قبائل وجعلني في خيرهم قبيلة پھر اللہ تعالی نے عربیاں دے کئی قبیلے بنائے انہیں جو بہتر قبیلہ قریش سے اللہ نے انہوں قریش سے جو پیدا فرمایا ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قریشی قبیلے دے کئی خاندان بنائے انہیں جو بہتر خاندان بنو ہاشم رسی اللہ نے منو بنو ہاشم کے اندر پیدا فرمایا فارا خیرهم نفسا وخیرهم بيتا فرمایا کس گل کے اوپر ناز دے مان کر دینے اگر ذات دیکھنی ہوئے میری ذات ورگی کسی دی ذات نہیں اگر باپ دیکھنا ہوئے میرے باپ ورگا کسی دا باپ نہیں اگر دادا دیکھنا ہوئے میرے دادے ورگے کسی دا دادا نہیں اگر نسب کے خاندان دیکھنا ہوئے میرے خاندان ورگا کسی دا خاندان نہیں اگر قبیلہ دیکھنا ہوئے میرے قبیلے ورگا کسی دا قبیلہ نہیں میری ذات کی سب تو افضل سے آتا ہے میرا خاندان بھی سب تو افضل سے آتا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بولے سب سے اولا امام محمد رضا نے اس حدیث کا ترجمہ کیتا ہے نہ حضور دی ذات پر کی کوئی ذات نہ حضور دے خاندان ورگا کوئی خاندان نہ حضور علیہ السلام نے قبیلے ورگا کوئی قبیلہ نہ آپ نے باپ ورگا کوئی باپ نہ آپ نے دادے ورگا کوئی دادا جب ذات بھی آپ کی افضل سے اعلیٰ اور نسب کے خاندان بھی آپ کا افضل سے اعلیٰ کیوں نہ آپ کے سب سے اولا سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا فرمایا انا حبیب اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب کوئی خلیل بنیا کوئی نجیب بنیا کوئی وسیع بنیا لیکن یاد رکھو فرمایا میں حبیب اللہ کوئی نہیں بنیا میں بنیا
دولہا کیوں آخر ماشاءاللہ برات سچی ہوئے بے شک گڈیاں بھی مہنگیاں کپڑے بھی مہنگے مہنگی ڈریسنگ کیتی ہوئے برات شادی حال کے سامنے کھلو رہے گی جب تک دولہا نہیں آتا برات کی کوئی ویلیو نہیں بے شک کہتے جڑ کی گل برات ہوے پوے جڈے جناب جنٹل مین ہون لیکن دولہا نہ ہوے تے برات دی کوئی ویلیو نہیں اے جہان بھی برات ہے بے شک وہ جہان کی برات ہے یہ دولہا نہ ہوگا تے برات سجدی نہیں وہ دولہا تیرا تے میرا نبی ہے جیدے صدقے یہ برات سجی ہے نمبر 2 ماشاءاللہ برات جو ہوئے نا تے روٹی اس دن دولہے دے صدقے ملدی بے شک برات جا کے بیٹھ جے پاویں 3 گھنٹے بیٹھی رہے دولہا نہیں آیا انہیں کہنا کھولو تو دولہا دے آ لے روٹی دے بعد وچ رہے بے شک جڑے جنرل مین امیر بندے بیٹھے میں آتے جی دولہا نہیں آیا آتے بے شک روٹی تاں کھلے گی دولہا آئے گا تے پھر نکاح پاویں بعد وچ کرا لواں گے پر دولہا دے آ لین گے بے شک سبحان اللہ ہیں جی ہے نا اس دن روٹی ملدی ہے دولہا دی وجہ نال تے ہن روٹی مل رہی ہے نا روٹی مل رہی ہے جنتیاں نو بھی ملے گی جڑے اوتے ہے نا اللہ انہاں نو بھی دے رہے ہیں نا اے صدقہ ہے دولہے مدنی لجپال دا ہے کہ او دولہا اے برات روٹی کھا رہی ہے اے نبی صدقے کھا رہی ہے دولہا ہوے کوئی بندے یا نہ منے صدقہ اسے نبی لجپال دا ہے پھر جدوں صدقے کھا رہے ہیں پھر کیوں نہ کہ تیرا پھر نبی دا پھر نعت بھی پڑھنی چاہیے ہے نا تعریف بھی کرنی چاہیے اج سویرے سویرے ہیپی دی نعت کریے نا تے جناب وہ بیٹھے کوئی پی ٹی آئی دا بیٹھا ہے کوئی پی پی دا بیٹھا ہے کوئی نون دا بیٹھا ہے کوئی نیم دا بیٹھا ہے کوئی جناب کتوں دا وہ ایک دوسرے نو ڈیفینڈ پہ کر دیں ہر کوئی اپنے کینڈیڈیٹ نو اپنے جناب منسٹر نو وہ ڈیفینڈ پہ کرتا ہے اپنی پارٹی پہ ڈیفینڈ کرتا ہے بعض دفعہ ڈیفینڈ کرتے ہیں چپیڑا بھی پہ جاندیاں نے گالاں بھی سن لیندے پوری دنیا دیکھ رہی ہوندی ہے وہ کیوں مارا کھاندے نے کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں مال لگتا ہے بے شک مال ملتا ہے پیچھے پیسے ملتے ہیں کھاندے نے تے گاندے نے کھاندے نے تے گاندے نے میں کہا یار تسی کھاندے ہو نبی دا ماشاءاللہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں زندگی کھا رہے ہیں انہی کو ہم گیت کھا رہے ہیں اسی تانے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں خاموش نے شاید کو بھی جج ذمہ دار ہو گئے کہ اسی بھی نبی دا نام نہیں ماشاءاللہ کئی سبحان اللہ جڑا وہ بھی نہیں آتے سبحان اللہ ماشاءاللہ چار کر لے کوئی چار کر لے آ جائے لوگ چار پیسے آ جائے پھر منہ تھدے ہو گئے میں سبحان اللہ بے شک میں آخر تیرے ورگے کئی گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ جڑے تین والی بادشاہ بنے آج وہ بھی ترستے نے پہ اتنے باہر گئے کے ماشاءاللہ تو کی شے ہے جی جنہوں اللہ چاہے دے دے جنہوں چاہے بول ہے سندے شاہی کوئی نہیں انہیں دل کو ربے جڑے سلطنتہ کر گئے نا پوری دنیا پہ وہ بھی خالی ہاتھ ٹوٹ گئے تو کس چیز دمان کر گئے چار پیسے آگے چار ٹکے آگے چار مرلے آگے سبحان اللہ کہنا بھی چھڑ دیں گے اللہ کا نام لینا بھی چھڑ دیں گے گاج باج کے لانا چاہیے سبحان اللہ اچھی آواز اللہ چار پیسے آگے نہ چلنوں چھڑ دئیے یار لوگ کی آکھر چودھری صاحب کو چون دیتے واہ واہ منہ ایک کر دعا بھی مگری ہاتھ اتھے رکھے واہ اس طرح ہاتھ اتھے رکھے دیکھیا کرو جڑے جو کہ امیر ہوندے نے نا جی ہاتھ اتھے رکھے شرم دے مارے ہاتھ اتھے رکھتے رب دے اگے کریے میں آگے عمران خان دے اگے ہاتھ اڈے نواز شریف دے اگے اڈے سرداری دے پٹھے اگے ہاتھ جا کے اڈے تے جڑا مالک الملک بادشاہ تھی بھیک منگاوے تخت بہاوے کچھ پرواہ نہیں در اس سے
حضور کا نام ہے سبحان اللہ جی میرے نبی کا نام ہے ایتھے آ کے چوم لوگوں نے پتہ لگے جناب جیڑا کچھ ملے تے نبی دے صدقے ہونا حضور دا صدقہ کھا کے حضور دی نام نہ پڑے حضور دا نام کھا کے جناب صدقہ انگوٹھے نہ چومے جناب اللہ دا رزق کھا کے سبحان اللہ نہ آکھے رب دا کھا کے دعا واسطے ہاتھ نہ پھیلائے اور کہے کون پیا دیندا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی گج کے پڑھو تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں کل سنی میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے پچھلے تقریباً روزانہ میرے ایک دو محفلوں میں ہون تے میرے گھر میرے چل گلا بھی نہیں سی چلدا پیا تانوں پتہ ہے میں مغرب عشاء عصر نماز بھی نہیں پڑھائی لیکن دیکھو سونے دا نام لیا میرا گلا ٹن ٹن پیا بولدا ہے سپیکر پرا کر دو میرے کلے دی آواز تھوڑے سارے نال اونچی ہے تسی نہیں کھاندے نبی دا صدقہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی نہیں کھاندے نبی دا صدقہ جو کھاندے ہو تو گج کے پڑھو سبحان اللہ اونچی آواز تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں آقا کی آمد کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی آنکھ ایمان کو چرا مل گئی دل خوش ہو گیا مومن کا دل تازہ ہو گیا پانی مل گیا کتنے خوش قسمت ہو تسی لوگ بعد بیٹھے کپاں پہ مار دے تسی اللہ رسول اللہ ذکر پہ کرتے ہیں سبحان اللہ بے شک پڑھ کے بیٹھے کی قسمت کی بات ہے ہر بندہ تھوڑی آ سکتا ہے جی اپنا وہ سرکار کی محفل کو آتے ہیں وہی کو سرکار محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوبوں کی محفل محبوب ہی سجاتے ہیں وہ محبوب ہے اسی اودے محبوب وہ محبوب ساڈا اسی محبوب اودے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو قسمت کی بات ہے کتنا پنڈ ہے بڑا کوئی ٹیویاں پہ ویندا ہونا ہے کوئی جناب اپنی پارٹیاں دے ڈیفینڈ پہ ویندے ہونا ہے کوئی باہر کپا پہ مارتا ہے کوئی جناب کچھ پیا کرتا ہے کوئی کچھ پیا کرتا ہے یار کتنے خوش قسمت ہو تسی یہ جناب 2 یا 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں مسلسل یا اللہ کا ذکر ہو گیا یا رسول اللہ کا ذکر ہو گیا اسی نہ کسی کی گناہ پہ کر رہے ہیں نہ جناب کسی کو گالی گلوچ پہ کر رہے ہیں اللہ رسول اللہ ذکر پہ کر رہے ہیں اپنے ایمان کو تازگی پہ دینے ہیں پتہ چلے بڑے خوش قسمت لوگ نے جنہاں نے محفل سجائی تے جڑے دے اندر شریف ہو گئے لو جی اگر آپ کو اگر ایمان تازہ کرنا ویسے تو ایمان ماشاءاللہ بڑے ہی تازہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوش بختی ہے اگر آپ کو طبیعت گوارا کرے تو ایک حدیث اور پڑھ دیں ہمیں ماشاءاللہ تسی میلاد پڑھے سنے ہونے نے لیکن میں جڑا میلاد پڑھنا نہیں پیا یا قرآن پڑھے یا نبی دا فرمان پڑھ رہا میں میلاد سے